الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک سننے کے لیے اس مبارک مجلس میں شرکت کا موقع عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے، آج عید الفطر کا دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور میں اس وقت مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایمان کا اول اور آخر ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے ایمان کا محور اور مرکز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہمیں اپنے والد، اپنی والدہ، اپنی اولاد، اپنے خاندان اور دنیا کے تمام افراد سے زیادہ معزز ہیں۔ ہم کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک دامن نہیں چھوڑ سکتے۔ ہماری دنیا میں نجات بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے، ہماری قبر کے عذاب سے حفاظت بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ قیامت کے دن حساب میں آسانی اور جہنم سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ، یہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور اطاعت میں ہے۔ خوش قسمت وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے لیے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کے لیے منتخب فرما دے۔ اگر اس دنیا میں کسی شخص کو قرآن کریم کے پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق مل جائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، پھیلانے کی توفیق مل جائے، اللہ کی قسم یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس تمام سے بڑھ کر ہے، تمام خزانوں سے بڑھ کر ہے۔ اے کاش مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے اور بیان کرنے کا شوق پیدا ہو جائے۔ اے کاش ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق نصیب ہو جائے۔ اے کاش رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری رگ رگ میں سرایت کر جائے۔ اللہ کی قسم میں اپنے لفظوں میں بتا نہیں سکتا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھنی ہو تو حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھو، حضرت عمر فاروق کو دیکھو، حضرت عثمان غنی کو دیکھو، حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھو، پیغمبر کے صحابہ اہل بیت کو دیکھیں تو سمجھ آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محبت کیا ہے۔ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، گرفتار ہیں، ان کو سولی پہ لٹکایا جانے لگا ہے، اور ایک کافر سوال کرتا ہے اگر تمہارے بدلے میں
آج پیغمبر کو شہید کر دیا جائے اور تمہاری جان بچ جائے، تم گھر میں محفوظ رہو، کیا یہ تمہیں بات پسند ہے؟ ہم نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا چبھے اور میری جان بچ جائے، مجھے یہ بھی گوارا نہیں۔ اگر میری جان ختم ہو جائے اور میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے تو مجھے یہ زیادہ گوارا اور یہ زیادہ محبوب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ تعلق اور محبت کیا ہے، یہ شاید ہمیں دنیا میں اس کا صحیح ادراک نہ ہو۔ جب قبر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا، ما تقول فی ھذا الرجل، اس شخص کے بارے میں تو کیا کہتا ہے، پھر سمجھ آئے گا پیغمبر کی ذات کیا ہے۔ جب قیامت کے دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آئے، پھر سمجھ آئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کیا ہے۔ آج بھی ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں، روضہ پاک پہ حاضری دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک خدمت میں سلام کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو وہاں حدیث پاک لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، آپ یقین فرمائیں دل اچھل جاتا ہے جہاں یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لکھا ہوا ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے مجرمین کے لیے میری شفاعت اور میری سفارش ہے۔ وہاں پہ حوصلہ بڑھ جاتا ہے کہ ہماری بھی شفاعت کا ایک راستہ بہت بڑا موجود ہے۔ میں آپ تمام طلباء اور طالبات سے گزارش کرتا ہوں، اللہ کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے دروازے کو کبھی بند نہ کرنا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کو، اس دروازے کو کبھی بند نہ کرنا۔ ہم نالائق ہیں، ہم مجرم ہیں، صغائر اور کبائر کر رہے ہیں، ہمارے پاس سہارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات ہے۔ ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اگر کسی کے 2 بچے فوت ہو جائیں، آپ نے فرمایا والدین کی شفاعت کریں گے۔ کہ یا رسول اللہ، جس کا 1 فوت ہو جائے، فرمایا وہ بھی شفاعت کریں گے۔ کہ یا رسول اللہ من لم یکن لہ فرۃ، جس کا 1 بھی نابالغ بچہ فوت نہ ہو، فرمایا انا فرۃ لہ، عائشہ اس کا میں سفارشی بنوں گا۔ فلن یصابوا بمثلہ، اس لیے کہ میرے جانے کا دکھ جتنا ہے وہ کسی بچے کا بھی نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ تب ہے جب انسان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت ہو۔ کروڑوں اربوں صلاۃ و سلام ہوں اس پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے، جنہوں نے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنی بچیوں کی طلاقیں برداشت کی، اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑا، جیل میں جانا پڑا اور ہر قسم کی مشقت کو برداشت فرمایا، لیکن امت تک دین کو پہنچا کر گئے۔ اور رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین، صحابیات اہل بیت پر، جو من و عن پیغمبر کے دین کو لے کر آگے بڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور رحمت نازل ہوں ائمہ مجتہدین، مفسرین، محدثین اور دین کے نام پر اپنی جان اور مال لٹانے والوں پر، جن نے دین ہم تک پہنچایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کس قدر مبارک ہے۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے سرپرست اول آخری عمر میں فرمایا کرتے، ما ہرچہ خواندائیں فراموش کردائیں، الا حدیث یار کے تکرار کردائیں۔ ہم نے جو کچھ پڑھا بھلا دیا ہے، بس اپنے محبوب کی باتوں کا تذکرہ کرتے ہیں۔ طلباء اور طالبات، یقین فرمائیں آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اس مجلس میں شریک ہیں۔ آج عید کا دن ہے، کتنے لوگ گناہوں میں غرق ہیں، زندگیاں برباد کر رہے ہیں، اور کھیل کود اور فحاشی میں اللہ نے ہمیں ڈوبنے سے محفوظ رکھا، اور آج عید کے مبارک دن میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو سننے کا موقع عطا فرمائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے محروم نہ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مجھے اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے آج رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں بیٹھ کر
آپ کی مبارک احادیث کو پڑھنے کی پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب انسان نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ اس میں اضافے فرما دیتے ہیں، جب نعمت کی ناقدری کرتا ہے اللہ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما۔ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اپنے دین کی مقبول خدمت کے لیے اللہ تو قبول فرما لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کا ایک سلسلہ ہے جس کو الاحادیث المسلسلہ کہا جاتا ہے۔ الاحادیث یہ الحدیث کی جمع ہے، المسلسلہ یہ مسلسلات کا واحد ہے۔ الحدیث المسلسل اس کا معنی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر حدیث بیان کرنے والے تک کوئی حدیث مسلسل کسی خاص حالت، خاص مکان، خاص فعل کے ساتھ، یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی محدث سے لے کر بیان کرنے والے استاذ تک وہ حدیث کسی خاص حالت اور خاص کیفیت، خاص وقت یا مکان کے ساتھ مسلسل آئی ہو۔ میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں الحدیث المسلسل بالاولیت پیش کر دیتا ہوں۔ احادیث المسلسلہ کی گئی اقسام ہیں۔ الحدیث المسلسل بالاولیت اس کا معنی کہ میں نے کسی محدث سے سب سے پہلے حدیث سنی وہ یہ۔ تو آج جو مجھ سے پہلی بار حدیث سن رہے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے اپنے استاد محمد الیاس سے یہ حدیث سنی تھی، تو ان کے لیے حدیث الحدیث المسلسل بالاولیت ہو۔ ایک قسم ہے الحدیث المسلسل بالمحبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر حدیث سنائی، اور ہم تک حدیث اسی طرح پہنچی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، پھر حدیث بیان کی جاتی ہے۔ ایک الحدیث المسلسل بالمصافحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصافحہ فرمایا اور حدیث سنائی، آج تک وہ ہمارے تک وہ حدیث اسی طرح پہنچی ہے، مجھے بھی اسی طرح پہنچی ہے، میں بھی اجازت دیتا ہوں تو مصافحہ کر کے حدیث سناتا ہوں۔ ایک الحدیث المسلسل بالتشبیک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں صحابی کی انگلیاں میں انگلیاں ڈالی اور پھر حدیث فرمائی۔ یہ تو میرے دو ہاتھ ہیں نا، یہ ایک ان کا ہاتھ ہے، یوں انگلیاں ڈالی، تو آج تک حدیث ہم تک اسی طرح پہنچی ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے الحدیث المسلسل بوضع الید علی الراس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور ارشاد فرمایا، ہم تک اسی طرح پہنچی ہے۔ ایک الحدیث المسلسل بقراءۃ سورۃ الصف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الصف کی تلاوت کی اور پھر حدیث سنائی، ہم تک اسی طرح پہنچی۔ ہر استاد اسی طرح شاگرد کو بیان کرتا ہے۔ اسی طرح حدیث پاک ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی الحدیث المسلسل بیوم العاشورہ، 10 محرم کو آپ نے حدیث سنائی۔ ایک الحدیث المسلسل بیوم العید، آپ نے عید کے دن ارشاد فرمایا۔ تو میں اس وقت 2 حدیثیں پیش کرتا ہوں۔ نمبر 1 الحدیث المسلسل بالاولیت، یہ حدیث پاک میں نے مولانا عبد الغنی طارق دامت برکاتہم سے بطور پہلی حدیث کے سنی ہے۔ تو یہ سفیان بن عیینہ تک یوں ہی حدیث چلتی ہے۔ سفیان بن عیینہ نے یہ حدیث سنی ہے عمر بن دینار سے، انہوں نے سنی ہے ابو قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے، ان نے سنی ہے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے۔ لیکن سفیان بن عیینہ تک یہ مسلسل ہے، یعنی ان سے نیچے جتنے شاگرد ہیں انہیں اپنے استاد سے یہ پہلی حدیث سنی ہے۔ سفیان بن عیینہ نے اپنے شیخ عمر بن دینار سے پہلے یہ نہیں سنی، عمر بن دینار نے اپنے شیخ ابو قابوس مولا عبداللہ بن عمرو بن عاص سے پہلے نہیں سنی، عبداللہ بن عمرو بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نہیں سنی۔ یہ حدیث مجھ سے لے کر سفیان بن عیینہ تک مسلسل ہے، مسلسل بالاولیت۔ آپ بھی اس کو سماعت فرما لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراحمون یرحمہم الرحمن یرحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء الرحم شجنۃ من الرحمن فمن وصلها وصلہ اللہ ومن قطعها قطعہ اللہ او کما قال۔ فرمایا رحم کرنے والوں پر رحمان بھی رحم کرتا ہے،
تم ان پر رحم کرو جو زمین میں رہتے ہیں، تم پر وہ رحم کرے گا جس کی حکومت آسمانوں میں بھی۔ اور فرمایا کہ الرحم یعنی ماں کے پیٹ کی وہ تھیلی جس پہ بچہ ہوتا ہے، یہ رحم کا جو لفظ ہے رحمان سے بنا ہے۔ اور فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرتا ہے یعنی رحم کے رشتوں کو جوڑتا ہے، اللہ اس کو جوڑتے ہیں، میں رشتوں کو توڑتا ہے، اللہ اس کو توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے صرف ہم حدیث سنیں اور بیان نہ کریں، بلکہ اپنے خون کے رشتوں کی قدر کریں، صلہ رحمی کریں، ماں کے پیٹ کے رشتوں کو نبھانے کی کوشش کریں۔ اور یہ رشتے تکلیف سے نبھتے ہیں، محبت سے نہیں، صرف شفقت سے نہیں، صرف لینے سے نہیں، دینے سے نبھتے ہیں۔ میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ عرض کرتا ہوں کہ جو رحم کے رشتے ہوتے ہیں خون کے، یہ بڑی قربانی سے نبھتے ہیں۔ قربانی دیے بغیر رشتے کبھی بھی نہیں نبھتے۔ اس میں بار بار بہت سارے فساد، ایسے مواقع آتے ہیں کہ انسان کے اعصاب بھی جواب دے جاتے ہیں، لیکن ہمت کرنی پڑتی ہے۔ دوسری حدیث پاک الحدیث المسلسل بیوم العید، یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر میرے شیخ محدث شیخ عبدالغنی طارق جن سے حدیث میں نے سنی ہے، یہ عید کے دن ہی انہوں نے سنی ہے۔ کتنا محدثین نے اہتمام کیا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فطر او قال اضحیٰ، فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، عید الفطر فرمایا یا عید الاضحیٰ فرمایا۔ فلما فرغ من الصلاة اقبل علینا بوجہہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کی نماز پڑھائی اور پھر ہماری طرف توجہ فرمائی، کہ نماز پڑھا کے مقتدیین کی طرف آپ نے رخ انور فرمایا۔ پھر ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انکم قد اصبتم خیرا فمن احب ان ینصرف فلینصرف ومن احب ان یقیم للخطبۃ فلیقم۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا، لوگوں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے، عید کی نماز پڑھی ہے۔ اب اگر تم میں سے کوئی جانا چاہے تو جا سکتا ہے، اور جو چاہے کہ خطبہ کی رکے تو وہ رک سکتا ہے۔ یہ حدیث پاک عبداللہ بن عباس سے لے کے مجھ تک مسلسل بیوم عید کے طور پر آئی، اور میں نے ایسے وقت میں اس کا اہتمام کیا ہے کہ جب ہمارے ہاں خلیجی ممالک میں بھی عید کا دن ہے، اور پاکستان بھی عید کل ہوگی، اور آج چونکہ سورج رمضان کا غروب ہو گیا ہے اور شوال کی شام شروع ہو گئی، تو وہاں بھی عید شروع ہو گئی، ہندوستان بھی شروع ہو گئی ہے، بنگلہ دیش بھی شروع ہو گئی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں مجلس ایسے وقت میں منعقد کروں کہ جس میں تمام جگہ پر عید شروع ہو چکی ہو، تاکہ ہر کسی کو یہ فضیلت حاصل ہو جائے اور یہ اعزاز حاصل ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا خطبہ یہ نماز عید کے بعد ہے اور واجب نہیں، اس کو اہتمام کرنا چاہیے۔ اگر کسی وجہ سے آدمی کو چھوڑ دے تو گناہ نہیں ہے، لیکن چھوڑنے کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے، سنت ہے کہ میں نہیں پڑھتا، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بنا لیا کرو، کسی اور سے لے لو، کہنے کی بات ہے، پورا بیان خراب کرتے ہو آپ لوگ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک احادیث کی خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ میں آپ تمام حضرات کو الحدیث المسلسل بالاولیت، الحدیث المسلسل بیوم العید، اور اس کے علاوہ جتنی احادیث مجھے اجازت ہے وہ، اور تمام احادیث کی حدیث سننے والے طلبہ اور طالبات کو اجازت دیتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، جن طلبہ طالبات نے حدیث کو سنا ہے، اے اللہ ان کو حدیث کی خدمت کے لیے قبول فرما، ان کی برکت سے مجھے بھی قبول فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کے علوم کو ہمارے اوپر کھول دے، حدیث کے علوم کو ہمارے اوپر کھول دے۔
اے اللہ عقائد اور فقہ کے علوم کو کھول دے، اے اللہ شریعت کو ہمارے لیے آسان فرما دے، سمجھنا آسان فرما، عمل کرنا آسان فرما، اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کریم، اے اللہ کریم، میری تمنا اور خواہش ہے کہ دنیا کے ہر ملک میں، ہر شہر میں ایسے دینی مراکز بنا دیے جائیں جو عقائد کے لیے درسگاہ ہوں، مسائل کے لیے دارالفتہ ہوں، تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ ہوں۔ اللہ تو اس کے لیے افراد بھی دے دے، اللہ تو اس کے لیے اسباب بھی دے دے، اے اللہ تو اس کے لیے وسائل بھی دے دے، اے اللہ صورتیں پیدا فرما دے، اللہ تو قبول فرما لے، راستے کی رکاوٹوں کو اپنے کرم سے، اپنے فضل سے تو ختم فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اور اے اللہ ہماری نسلوں کو دین کی مقبول خدمت کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا۔ جو حضرات خواتین شریک ہیں سب کو اپنے کرم سے تو معاف فرما دے، اللہ قبولیت عطا فرما دے، اللہ تو رضا کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما دے، خاتمہ ایمان پر فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، آمین برحمتک یا